بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بات کا آغاز وہیں سے کروں گا جہاں سے یہ بحث شروع ہوئی ہے۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ اس ڈیبیٹ سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہوا یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد دو بڑے اداروں کے فارغین اور علماء کے درمیان جو بحث اور مباحثہ شروع ہو گیا ہے، یہ بات بڑی افسوسناک اور حیران کن ہے۔ تعجب اور تأسف ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اور فارغین اس طریقے سے بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ آپ یہ جو بحث کر رہے ہیں اور یہ جو اسکرین شاٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو تحریریں آ رہی ہیں، کہیں یہ ہمارے اور آپ کے خلاف حجت نہ بن جائیں۔ آپ ایسی تحریروں سے گریز کریں اور ایسے کلام سے گریز کریں جو آگے چل کے ہمارے خلاف حجت بن جائے۔ ہمارے فارغین، ہمارے علماء اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں جو کوئی عام اور بازارو انسان بھی استعمال نہ کرتا ہوگا۔ ایک دوسرے پر گالی کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ یہی الفاظ اگر کوئی ٹرانسلیٹ کر کے اردو کے بجائے کسی اور زبان میں لوگوں کو سامنے لے آئے تو وہ لوگ جو ہمارے عقیدت مند ہیں، جو ہم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، انہیں کتنی تکلیف ہوگی، ان کی کتنی دل آزاری ہوگی، اور جو لوگ ہمارا برا چاہتے ہیں ان کو وہ کتنا استہزاء اور مذاق اڑائیں گے۔ میں ندوۃ العلماء کے فارغین سے اور دارالعلوم کے فارغین سے گزارش کروں گا کہ اس بحث کو یہیں پر ختم کر دیں کہ کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کس کا نصاب اچھا ہے، کس کا نصاب کم اچھا ہے، اس کو یہیں پر ختم کر دیجیے۔ یہ موقع، یہ وقت اس بحث کے کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سالم کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے ان کے علم اور تقوی کی تعریف کی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کو میرے فرزند اور شاگرد سالم کے بارے میں پتہ چل جائے تو تم مجھے بھول جاؤ۔ اسی طریقے سے جب حضرت سالم سے ان کے علم اور تقوی کی تعریف کسی نے کی تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں تو اپنے والد کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ یہاں پر دونوں حضرات ایک دوسرے کو آگے بڑھا رہے ہیں، کوئی بھی اپنی تعریف قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اور ماضی قریب کے اندر جب ہم ندوۃ العلماء کے اکابرین کے حیات پر نظر ڈالتے ہیں تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی یہ خوبی سامنے آتی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی ان کی تصنیفات کا اور ان کی علمی خدمات کا ذکر کرتا اور تعریف کرتا تو وہ فوراً اس طرف توجہ مبذول کر دیتے کہ یہ تو میرے اساتذہ اور ندوۃ العلماء کے ماحول کا اثر ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم دارالعلوم دیوبند کے اکابرین پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ خوبی نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ دیوبند کے محتمم رہے اور بہت عرصے تک خدمت انجام دیتے رہے۔ جب ان کے سامنے تعریف کی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ یہ جو ترقی ہے، یہ جو بلندی ہے، یہ آپ کی وجہ سے، تو فوراً کہتے کہ یہ تو حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی اور اکابرین دیوبند کی خدمات کا ثمر ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ حالانکہ اس ترقی اور کام میں ان کا ہی دخل ہوتا تھا۔ میرے عزیز علماء اور فارغین کرام، یہ علم، تقوی اور کریڈٹ نہ لینے کی بہت اچھی مثالیں ہیں۔ ہمارے اکابرین اور علماء نے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی، اور نہ ہم نے اپنی زندگی میں اس طریقے سے کبھی کسی کو ایک دوسرے کے خلاف لعن طعن کرتے ہوئے دیکھا تھا جو آج ہم سوشل میڈیا پر اسکرین شاٹ اور میسیجز میں دیکھ رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے، بہت حیرانی ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ فکر لاحق ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ ہمیں ان کی گفتگو سے سیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں، کسی سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو زیادہ اچھا نہ سمجھو، اللہ بہتر جانتا ہے کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اس بحث کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اس کو یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ اور میں دونوں طرف کے حضرات سے کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ اپنی کوئی بھی تحریر اس طرح کی نہ لکھیں، بلکہ سامنے والے سے کہے بھائی کریڈٹ تم ہی لے جاؤ، تمہارا ہی نصاب اچھا ہے، تم چلو آگے بڑھ جاؤ، تم ہی اپنے آپ کو آگے بڑھا لو، اور بس یہ بات کہہ کر گفتگو کو ختم کر دیں
کہ للہ یہ بازی رہنے دو، ہم ہار گئے تم جیت گئے۔ اب گفتگو کو یہاں پر ختم کر دیں اور اچھے انداز کے ساتھ ایک نئی شروعات کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔